ایک دن پہلے تحریک انصاف کی حکومت ختم ہو گئی۔ آپ کو ہفتے کا دن کیا یاد ہے؟ کیونکہ ہم یہ دیکھنے والے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے ینگ سپورٹرز ہیں، آخر ان کی پریشانی کیا ہے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ سیٹرڈے والے دن آپ نے کس حد تک اور کتنی دیر تک قومی اسمبلی کی کارروائی دیکھی؟ آپ کو یہ اندازہ ہوا کہ یہاں کوئی چلاکی یا مکاری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہاں کوئی دھوکہ دہی کا عمل چل رہا ہے؟ ہاں گھبرائیے نہیں، آپ بتائیے، آپ سوچئے، اس پر کمنٹ کیجئے کہ کیا آیا آپ اسد کیسر کے چہرے مورے، یعنی اس کے فیس کو دیکھ کر آپ کو یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ کچھ نہ کچھ ایسا اس کے ذہن میں ہے جو اس کی زبان پر نہیں آ رہا؟ کیونکہ آپ پی ٹی آئی کے ینگ سپورٹر ہیں۔ چلے میں آپ کو عمران خان کی ایک بنیادی بات، جو کہ مڈ نائنٹیز میں جب ہم تعلیم سے فارغ ہوئے، یعنی نئے نئے پریکٹیکل لائف میں آئے اور ماسٹر ڈگری کرنے کے بعد ہم سمجھتے تھے کہ ہم بہت ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں، بلکہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے تھے، جیسے آپ سمجھ رہے ہیں، کیونکہ آپ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں۔ میں آپ کو ڈسکریج نہیں کر رہا، میں عمران خان کے بارے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں، عمران خان کے بارے میں آپ سے کچھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ معراج محمد خالد کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، نہ سنا ہو تو گوگل کر لیجیے۔ وہ پاکستان کے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بھی رہے اور وہ ہمارے قومی اسمبلی کے اسپیکر بھی رہے۔ میں نے اپنے طالب علمی کے زمانے کے فوراً بعد ان کو، جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی گورنمنٹ تھی، تو انہیں قومی اسمبلی میں اسپیکر کے فرائض انجام دیتے ہوئے دیکھا، اور وہ اتنے ڈیڈ آنیسٹ تھے کہ وہ کسی کی بات نہیں سنتے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے معراج خالد صاحب کہ وہ پورے ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں، اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ بالکل نہیں لگائیں گے۔ یہ اس طرح کی وہ رولنگز دیتے تھے۔ آپ گوگل کر لیجئے، لوگوں کے کمنٹس پڑھیے۔ لیکن میں تو آپ کو عمران خان صاحب کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ یہ مڈ نائنٹیز، موسٹ پرابلی 1994 کی بات ہے۔ شوکت خانم کے ہاسپٹل کا فرنٹ لان ہے، جس میں ایک تقریب منعقد ہوتی ہے۔ اس میں عمران خان صاحب ہیں، اس میں معراج خالد صاحب ہیں، اور بندہ ناچیز بھی اس یعنی تقریب میں موجود ہے۔ یہ جو اسٹیج کی تمام تر ذمہ داری ہوتی ہے وہ کسی کی ہوتی ہے؟ تو میں، کیونکہ اس وقت ایک ینگ اسٹوڈنٹ، یعنی اسٹوڈنٹ لائف ختم ہوئی تھی، تو میں وہ پروگرام کنڈکٹ کر رہا تھا۔ اس میں عمران خان صاحب ابھی نئے نئے ورلڈ کپ جیت کے، کیونکہ ان کو سال 1.5 ہوا تھا، تو ان کا بہت نام تھا کہ جی لوگ ان سے بہت پیار کرتے ہیں، لوگ ان کو ایک قومی ہیرو کے طور پر مانتے ہیں۔ تو ہم بھی عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ اسی طرح کا محبت اور احترام کا رشتہ رکھتے تھے۔ وہاں پر گفتگو یہ ہوئی، یعنی اس پروگرام کے سٹارٹ ہونے سے پہلے یا اس پروگرام کے بعد، کہ عمران خان صاحب آپ سیاست میں مت آئیے۔ اور یہ معراج محمد خالد صاحب کا سب سے پہلا جو، یعنی جب گفتگو سٹارٹ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں تو ان کو مشورہ دے رہا ہوں کہ یہ سیاست میں نہ آئیں، بلکہ ملک کے تعلیمی نظام کو اپنے ہاتھ میں لے لیں، کیونکہ اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے اس میں تعلیم ہی ایک واحد ذریعہ اور حل ہے جس سے عمران خان صاحب اس قوم کو، اس کے لوگوں کو، اس پاکستان کی جو مشکلات ہیں ان میں سے نکال سکتے ہیں، اور یہ یقینی طور پر کامیابی ہوگی اس میں۔ کیونکہ جس طرح سے شوکت خانم ہاسپٹل بن چکا ہے اور فنکشنل ہو گیا تقریباً، تو یہ تعلیم تو ہر بندے کی ضرورت ہے، اور ہر جگہ پر
اگر عمران خان اس پر کوشش کریں تو یہ کوئی 20-25 سال کی بات ہے. تو اب اگر وہ 94 کی اس وقت کیونکہ یہ میٹنگ تھی، تو عمران خان صاحب اگر 94 میں اس کو سٹارٹ کرتے اور بقول معراج محمد خان صاحب کے کہ یہ 25 سال کی یا 20 سال کی بات ہے، تو اس میں 25 سال آپ ایڈ کیجئے، تو 5 ایڈ کیے تو ہو گئے 99، تو پھر ہو گئے 2009 اور 2019. عمران خان صاحب 2018 میں پاکستان کے وزیر اعظم بنے تو معراج خالد صاحب نے انہیں 2019 کا ٹائم دیا تھا. اب جو امپورٹنٹ بات انہوں نے کہی کہ عمران خان صاحب جب آپ تعلیم پر کام کریں گے اور آج سے اور اس سال سے شروع کر لیں یا اگلے سال شروع کر لیں، تو آپ کے اسکولوں میں جو پہلا بچہ آئے گا وہ 2015-16 میں آپ کا ووٹر ہوگا. یعنی انہوں نے اپنی زندگی کے پورے تجربے کا نچوڑ عمران خان صاحب کو دیا جو اس وقت اپنی ارلی 40s میں تھے، اور انہوں نے عمران خان سے کہا کہ آپ اپنے 60s میں ہوں گے تو پورا ملک آپ کے اداروں سے تعلیم حاصل کر کے، اور تعلیم بھی آپ وہ دیجئے جو ویسٹرن کنٹریز میں لوگوں کے دماغ کھولنے کے لیے دی جاتی ہے. تو عمران خان صاحب 2015 نہ صحیح تو 16 نہیں تو 17 میں پورا ملک بدل چکا ہوگا. پھر آپ زندگی بھر کے لیے اس ملک کے وزیر اعظم بھی رہ سکتے ہیں اور اس ملک کا آپ سارے کا سارا نظام بھی بدل سکتے ہیں. لیکن ہمارے عمران خان صاحب تو ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان. میں کرٹیسائز نہیں کر رہا، میں ابھی آپ کو کچھ بتاتا ہوں کہ اصل میں آپ کی پریشانی کیا ہے اور ہماری پریشانی کیا ہے. تو ہم نے اس وقت عمران خان صاحب سے یہ امید لگائی کہ یہ ایجوکیشن میں کام کریں، لیکن وہ سیاست میں آ گئے. تو ہم نے بھی یہ سوچا کہ اس میں بھی ایسا کیا ہے، سیاست میں آ گئے تو کچھ نہیں ہوا، کچھ نہ کچھ تو کر ہی گزریں گے. پھر ہم نے ان کو 5 سال 10 سال 12 سال ان کو دیکھا تو ہمیں سیاست کے اور بھی کئی جو اس کے پہلو تھے وہ ہم پر آشکار ہوئے. تو ہمیں سمجھ لگی کہ یہ عمران خان بھی ایک ٹپیکل سیاستدان ہی اینڈ پر نکلے گا. پھر ہمارا ان سے وہ تعلق پیچھے ہوتا گیا اور الٹیمیٹلی ہم ان کے ایک ڈسٹنٹ آبزرور یعنی دور سے ان کا مشاہدہ کرنے والے لوگوں میں شامل ہو. اب مسئلہ عمران خان صاحب کا اور پی ٹی آئی کا اور آپ جیسے جو نوجوان پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ صرف وہ سننا چاہتے ہیں جو ان کے دماغ میں چل رہا ہے. یعنی آپ میری بات نہیں سننا چاہتے ہیں، کسی اور کی بات نہیں سننا چاہتے ہیں، آپ ان کی بات سننا چاہتے ہیں جو آپ کی مرضی کی بات کر رہے ہیں. اگر میں آپ سے کہوں کہ عمران خان صاحب اگلے 2 سال کے بعد پاکستان کو جنت نظیر بنا دیں گے تو آپ کہیں گے ہاں ہاں یہ بہت اچھی بات کرتے ہیں. اور میں آپ سے یہ کہوں کہ عمران خان صاحب کو دھوکہ اور فراڈ دیا گیا ہے، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، تو آپ کہیں گے ہاں ہاں یہ بہت اچھی بات کر رہے ہیں. لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ عمران خان صاحب مردم شناس ہی نہیں ہیں، یعنی جو ان کے سچے ساتھی تھے عمران خان صاحب نے ان کو پرے کہا دفع ہو جاؤ دور ہو جاؤ. اب سوری یہ عمران خان صاحب کی لینگویج ہے. تو کیا کریں؟ پھر عمران خان صاحب کے وہ ساتھی دور ہو گئے تو مفاد پرست اور مطلب پرست لوگ ان کے پاس آ گئے. اب وہ گیٹ نمبر 4 کی ایگزامپل دینے والے شیخ رشید عمران خان صاحب کے کیسے وہ ساتھی ہو سکتے ہیں جو کہہ رہے تھے کہ میں نے کہا تھا آپ ایمرجنسی لگا دو، آپ گورنر راج لگا دو. انہوں نے عمران خان صاحب سے یہ نہیں کہا کہ مجھے وزارت مت دیں کیونکہ میں وزارت چلانے کا اہل نہیں ہوں، میرے پاس نہ ایجوکیشن ہے نہ میرے پاس وہ ویژن ہے، میں صرف ایک چاپلوس تھا نواز شریف کا اور اس کی چاپلوسی چھوڑ کے اب آپ کی چاپلوسی کر رہا ہوں، تو میرے اندر یہ نہیں ہے وزارت کسی اہل بندے کو دیں. لیکن وہ نہیں، انہوں نے کہا مجھے آپ نے ریلوے دی ہوئی ہے، مجھے انٹیریئر منسٹری دیں کیونکہ میں نے لوگوں کو یہاں پر ٹائٹ کرنا. تو جو لوگ اختیارات کے پیچھے اور پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہوں انہوں نے کیا کرنا ہے. اور شیخ رشید جو کہ اتنے عرصے سے، یعنی وہ کہتا ہے یہ میری 15ویں وزارت ہے، تو یعنی 13 تو وہ پہلے کر کے آیا تھا، پھر یہاں پر 14ویں ریلوے کی ملی اور 15ویں یہ والی مل گئی انٹیریئر منسٹری.
تو عمران خان کو کیا مشورہ دے سکتے ہیں؟ تو عمران خان صاحب ان کے 70% 60% تو ان کے مشورے پر چلتے رہے۔ پھر شاہ محمود قریشی، وہ بندہ جو کہ دربار کے اوپر سے پگڑی پہنتا ہے، پھر لوگوں کے ہاتھ اپنا دیتا ہے، لوگ اس کو چومیں، اور پھر اس کے بعد نذرانے اکٹھے کرتا ہے، اس نے عمران خان صاحب کو کیا اچھی مشورہ یا کوئی بہتر کسی چیز کے بارے میں ایڈوائس دینی تھی؟ پھر وہ فواد چودھری، جس کے تایا یا چچا وہ پنجاب کے گورنر رہے، چودھری الطاف حسین، وہ اپنے چچا کو یا تایا کو گالیاں دے رہا تھا۔ تو جو اتنا لفنٹر اور اتنا لوفر، اتنا بدتمیز ہو، وہ عمران خان صاحب کو کیا بتائے گا؟ پھر وہ اعظم سواتی، جس کے گھر میں وہ اسلام آباد میں چک شہزاد کے پاس کسی غریب کی گائے اس کے گھر گھس گئی۔ اس گائے پر بھی ایک سادہ کسان کا مجھے لطیفہ یاد آ گیا، تو آپ کو سنائے دیتے ہیں کہ پہلے وقتوں میں لطیفے بھی کتنے خوبصورت ہوتے تھے اور لوگ اس پر کتنا انجوائے کرتے تھے۔ ایک انسان تھا، تو اس کی گائے مسجد میں گھس گئی۔ مسجد میں گاؤں کے نمازی تھے، اس کو جانتے تھے، تو انہوں نے اس کا نام لیا کہ اوئے شیدے، تیری گائے جو ہے نا وہ، یعنی تمہاری گاں مسیتی آ گئی۔ تو جس کی گائے تھی اس نے پلٹ کر جواب دیا، اوئے بے زبان مال ہے، کدی من مسیتی تکیا تو؟ اس نے کہا کہ میں مسجد میں نہیں آیا، یہ جو ہے وہ جانور مسجد میں گھس آیا ہے، تو تم اتنا شور کیوں کر رہے؟ تو اعظم سواتی نے اس غریب کے ساتھ وہ برا سلوک کیا جس میں پولیس انوالو ہوئی، پھر سپریم کورٹ تک ان کا کیس گیا۔ اس کے ڈالروں کے چکر کا اتنی کہانیاں اعظم سواتی کی مشہور ہے، نیٹ پر پڑھنا شروع کریں تو آپ کو کافی دن چاہیے ہیں اس کی تمام فراڈ کی کہانیاں کو پڑھنے کے لیے، کیونکہ اس کے پیچھے امریکن آ گئے تھے کہ یہ وہاں سے اتنے ملین پتہ نہیں کتنے جو ہے نا وہ ڈالر وہاں سے لے کے فراڈ کر کے یہاں آ گئے۔ تو پہلے جو ہے وہ مسلم لیگ نواز میں یا ایم ایم اے میں وزیر تھا، پھر عمران خان کا وزیر ہو گیا، پھر وہ گائے کے چکر میں جب اس سے وزارت لی گئی تو پھر کچھ عرصے بعد عمران خان نے دوبارہ اس کو وزارت دے دی، کیونکہ اس کے بغیر کے پی کے کی پالیٹکس نہیں چلتی تھی۔ تو آپ لوگوں کی پریشانی یہ ہے جو ینگسٹرز ہیں عمران خان کی پارٹی کی، کہ آپ تنقید نہیں سننا چاہتے ہیں اپنے عمران خان پر، آپ اس کی تعریفیں سننا چاہتے ہیں۔ تو جو لوگ آپ کو تعریفیں سنائیں گے وہ آپ کو لوٹیں گے۔ عمران خان صاحب کو 4.25 سال میں لوٹا گیا۔ عمران خان صاحب یہ سمجھ نہیں سکے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں اور کیسے ہو رہا ہے۔ جب ان کی خواب غفلت سے آنکھ کھلی تو نو کانفیڈنس ہونے کو تھا اور 12 بجنے میں 5 منٹ رہ گئے تھے۔ باہر پریزنر وین کھڑی تھی اور عدالتیں کھلی ہوئی تھیں، اور وہ یہ بتا رہی تھی کہ صبح سے آپ کا جو اسپیکر ہے کیسر، اسد کیسر، وہ چکمے دے رہا ہے، تو 12 بجیں گے تو سیدھا معذرت آرٹیکل 6 لگے گا اور آپ 5-6 لوگ جو ہیں وہ سیدھے اڈیالہ جیل جائیں گے۔ رات کو مچھر آپ کے کان میں بھیں بھیں کریں گے، تو آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ آپ نے اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے۔ کیونکہ یہ آخری دن تھا۔ عدم اعتماد کی جب تحریک پیش ہو جاتی ہے تو پھر وہ 3 دن سے پہلے اس پر رائے شماری نہیں ہو سکتی، اور اگر آپ اس کو آگے شفٹ کریں، یعنی چوتھے دن ویسے رائے شماری کرا سکتے ہیں، لیکن آپ چوتھے دن نہ کرائیں تو پانچویں نہ ہو تو چھٹے نہ ہو تو 7ویں دن، 8واں دن نہیں ہو سکتا۔ یہ آئین کی ریکوائرمنٹ ہے۔ تو قاسم سوری نے جب غلط اسمبلی توڑ دی تو عدالت نے کہا کہ یہ جو 9 اپریل ہے یہ بنیادی طور پر 3 اپریل کا دن ہے، تو آخری دن ہے، اس میں آپ نے صبح سویرے نو کانفیڈنس پر ووٹنگ کرانی ہے۔ اس کے بعد اس کا جو بھی نتیجہ نکلے اس کے مطابق عمران خان صاحب اگر وزیر اعظم رہتے ہیں تو وہ اسمبلی کی باغ ڈور اور حکومت چلائیں، اگر وہ نہیں رہتی ہیں تو وہ چپ چپیتے آرام سے ادب سے گھر چلے جائیں۔ لیکن عمران خان صاحب نے وہ نہیں کی۔ اب وہ تو سارا قصہ ہو گیا کہ بے وقوفیاں ہو گئی۔
غلط تھے مشیر وزیر، غلط مشورے دیے، اب کرنا کیا چاہیے؟ آج جناب شام کو لوگوں کو احتجاج کے لیے بلا دیا، یعنی پہلے 1992-94 میں جو ان کو کہا گیا کہ ایجوکیشن پہ جاؤ، تو 18-20 سال کے بعد پہلا آپ کا ووٹر، یعنی پہلا ایج گروپ نکلے گا جو ووٹر ہوں گے، تو 2-3 سال اوپر لگا لیں، 25 سال کا ٹائم دیا تھا، تو تقریباً 18 اور 25 7، یعنی 7 ڈفرینٹ ایج گروپس نکلیں گے، تو پورے پاکستان میں اسکول بنائیے تو آپ کے جو ہے وہ کتنے زیادہ لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے۔ تو وہ تو عمران خان صاحب نے چھیتی کی وہاں پہ، اب ادھر بھی چھیتی ماری ہے، احتجاج کرنے کی آج کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ابھی منہ کے اوپر اپنا رومال ڈال کے، وہ رومال تو نہیں استعمال کرتے ہیں، وہ تسبیح رکھتے ہیں دکھانے کے لیے، منہ کے اوپر نا چادر ڈال لیتے ہیں یہ جتنے ان کے ساتھ تھے لفنٹر قسم کے لوگ، اور سوچتے کہ ہم سے کیا غلطیاں ہوئیں۔ ایجوکیشن انسان کو سکھاتی ہے کہ وہ اپنی غلطیوں سے سیکھے۔ انہوں نے پہلے بھی بغیر تیاری کی سیاست میں آئے اور آج احتجاج میں بھی بغیر تیاری کے آ گئے، تو جب آپ بغیر تیاری کے جائیں گے تو منہ کی کھائیں گے۔ یہ ہے آپ کی پریشانی جو آپ ینگسٹرز ہیں، آپ کو کیونکہ سیاست کا اندازہ نہیں ہے اس لیے آپ کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ جیسے ہمارے کئی ساتھیوں کو اسلام کے نام پر اور افغان جہاد کے نام پر استعمال کیا گیا، اور پھر جو ان کا حشر ہوا وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کیونکہ ان کو بتانے والا کوئی نہیں تھا۔ تو آپ کو بھی خیر سے کوئی بتانے والا نہیں ہے، کیونکہ آپ اپنے گھر والوں کو کہتے ہیں آپ کو پتہ ہی کیا ہے، آپ تو جانتے ہی کچھ نہیں۔ تو جب آپ اس طرح کی ساری حرکتیں کریں گے تو جب استعمال ہو جائیں گے، کوئی 15-20 سال 30 سال گزر جائیں گے، تو پھر میری جگہ پر آپ جو ہے وہ بیٹھ کے کسی کو بتا رہے ہوں گے، اور اس وقت کا کوئی عمران خان ان کو استعمال کر رہا ہو، کیونکہ ہمیں جنرل ضیاء الحق نے ہماری ایج گروپ کے بہت سارے لوگوں کو استعمال کیا مذہب کے نام پر۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس کے جھانسے میں نہیں آئے، لیکن جو کہتے تھے نہیں 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 میں نے تو افغانستان جانا ہے، میں نے تو طالبان بننا ہے، تو اخیر پر انہوں نے اپنا حشر اور اپنی فیملیز کا حشر دیکھ لیا۔ آپ ایندھن مت بنیے، آپ عمران خان کے سپورٹر ہیں تو اپنی آواز اٹھائیے کہ جی پہلے سوچیے آپ نے غلطیاں کیا کی ہیں، پھر جو مانگے تانگے کے لوگ آپ کے پاس ہے یا جو جہل مطلق آپ کی پارٹی میں آگے، ان کو سائڈ پہ کیجیے۔ اب اسد کیسر سے بڑا جہل مطلق کیا ہوگا؟ آپ تو کہہ رہے ہوں گے اس نے عمران خان کے اوپر اپنی اسپیکرشپ قربان کر دی۔ اس نے اتنی بڑی جہالت کا ثبوت دیا کہ اس نے ملک کے آئین کو عمران خان کے اوپر قربان کر دیا۔ ملک کا آئین سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اگر آپ نے تعلیم حاصل کی ہے اور آپ شعور رکھتے ہیں، اور اگر آپ اسی طرح کے جاہل مطلق ہیں جیسے اسد کیسر ہے تو آپ کہیں گے میری ان سے دوستی ہے، میں ان کے خلاف یہ ووٹنگ نہیں کرا سکتا۔ آپ اسد کیسر کو کہنا چاہیے تھا کہ میرے ملک کا آئین کہتا ہے کہ ووٹنگ کراؤ تو میں یہ ووٹنگ کراؤں گا، عمران خان صاحب کا ساتھ دوں گا، لیکن میں ان کو بتاؤں گا کہ یہ ووٹنگ کرانا ان کا اور میرا قومی فریضہ ہے، اور ہم پاکستان کے لیے۔ عمران خان صاحب نے اور اسد کیسر نے ووٹنگ نہ کرا کر یہ ثابت کیا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے نہیں ہے، وہ اپنی ذات کے لیے۔ یہ آپ کی پرابلم ہے، اور آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے جو یہ کر رہے ہیں۔ پہلے سوچیں، اس کا لائحہ عمل طے کریں، اور اس میں لا اور آئین کی رسپیکٹ کریں، پھر جا کے لوگ آپ کو شاید سنیں۔ اتنے بگھوڑے لوفر لفنٹر عمران خان کے وزیر اور مشیر جو انہیں لا قانونیت پر اکساتے رہے، اور وہی ان کے ساتھ جلسے کر رہے ہیں اور وہی ان کے ساتھ باہر نکل رہے ہیں، یہ ملک سارے کو بیوقوف اور ان پڑھ اور جاہل مت سمجھے۔ لوگ سمجھدار ہیں، سمجھتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا تھا مجھے پتہ ہی نہیں چلا ملک کے یہ مسائل ہیں، پھر انہوں نے کہا مجھے حکومت نہیں دینی چاہیے تھی، پھر اسمبلیاں توڑ دینی چاہیے تھی۔ 5 سال یا 10 سال کے بعد کہیں گے مجھے ان جیسے وزیروں اور مشیروں کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے تھا، مجھے انہیں نکال دینا چاہیے تھا۔ معذرت۔ تو عمران خان صاحب اس نتیجے پر بہت عرصے بعد پہنچیں گے، تب تک
وہ نہ جانے کتنی فیملیز کے دیوالیے نکال چکے ہوں گے ان کے نوجوانوں کو استعمال کر کے، اور پتہ نہیں ملک کا جو ہے وہ پہلے تو بیڑا کافی غرق کیا، مزید غرق کر چکے ہوں گے۔ تو جو انسان ٹائم پر ریئلائز نہیں کرتا اور وقت سے پہلے پیش بندی نہیں کرتا، وہ بیسیکلی لیڈر نہیں ہوتا، وہ فالوور ہوتا ہے۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ فالوور ہو جائیں، لیڈر نہ بنیں۔ اور اگر لیڈر بننا ہے تو پہلے سوچیں، سوچ بچار کر کے پلان ترتیب دیں اور کمیٹڈ لوگوں کے ساتھ چلیں۔ یہ مانگے تانگے کے شیخ رشید، فواد چودھری، اعظم سواتی، وہ انکل چاچا جس کو بولتے ہیں ایجوکیشن کے، شفقت محمود، فیاض الحسن چوہان، فردوس عاشق اوان، یہ سارے کے سارے بھاڑے کے ٹٹو، دے آر گوئنگ ٹو بیگ ٹو برنگ اے بیڈ نیم فار عمران خان. They have already defamed عمران خان so much. ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان سیاست میں موجود رہے، لیکن جو حرکتیں اور جو ان کے مشیر اور ان کے ساتھ جو چل رہے ہیں وہ چاہتے ہیں عمران خان نوز ڈائیو ہو جائے۔ اب استعفی دے لیں تو پھر کہیں گے ہم نے بہت بڑی غلطی کی۔ بہرحال سوچئے، پاکستان میں کوئی سوچتا نہیں ہے اور اپنی بے سمجھی پر جو ہے وہ پھر ڈانس کرتا ہے۔ میں ہوں فالح ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ جن فرینڈز نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔